من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کا رحمت مانگے۔ سبحان اللہ۔ مگر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ نہ ظاہر کریں کہ ہم بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین شخص رہی ہے، کیونکہ جو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کو مستقبل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ابھی ہم سے پہلے حضرت جو ہے تقریر کوئی فرما رہے تھے جو ہے کہ نمازوں کی پابندی، نمازوں کو قبرستان مت بنائیے، یعنی سنتوں کو آپ گھروں میں پڑھیے اور فرض نمازوں کو آپ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ جو نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، یہ بہانہ کرتے ہیں، مگر آپ علماء سے سنیں گے، ان سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت بلال نے آذان دی، آذان دینے کے بعد آپ نے فرمایا جا کر کے کہا یا رسول اللہ نماز کے لیے آذان ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا، ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ ابا جان بڑے دل کے کمزور ہیں، آپ کی مصلی امامت پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے کہا، اس کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ اے حفصہ تم کہو کہ اللہ کے رسول سے کہ میرے والد جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اس مسئلے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، لہذا میرے والد کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اتنے کمزور ہیں کہ اس مسئلے پر کھڑے ہوں گے تو آپ کی یاد اتنی آ جائے گی، اس لیے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے کہیں لوگ کی نماز پڑھائیں، جب نماز پڑھا رہے ہیں نقاہت اتنی ہے، کمزوری اتنی ہے کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس حضرت علی اور حضرت ابن عباس ہیں جو آپ کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ حکم آتا ہے کہ اگر جو ہے مریض بیمار ہے اور جو اس کی جو ہے تیمارداری کرتا ہے اس پر بھی جماعت ثابت ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول آپ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، یعنی آپ نے ذہن دیا کہ اگر جو ہے جسم اتنا ساتھ کرے کہ اگر ہم مسجد پر جا سکتے ہیں تو جا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے حق کو نہ بتائیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لوگوں کی جو ہے غیبت مت کیجیے، لوگوں کی برائی مت کیجیے، لوگوں سے ملیے تو ان کے ساتھ اخلاق اچھا پیش کیجیے، کیونکہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار جیسا ہوگا لوگ دیکھ کر کے اسی سے آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، تابعین کی زندگی کو پڑھیے گا، اولیاء کرام کے حالات زندگی کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ غیر لوگ ان کو دیکھ کر کے وہ کہتے نہیں تھے کہ تم آ کر کے کلمہ پڑھو، ان کے اعمال و کردار کو دیکھ کر کے، ان کی عبادت و ریاست کو دیکھ کر کے وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ جانتے ہوں گے، حضرت محبوب الہی کو نظام الدین اولیاء جن کی وظائف مقدس دلی میں ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا کہ حضور یہ میرا ایک پنڈت دوست ہے جو اگر آپ کہہ دیں تو ایمان لے آئے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب اتنا سنا تو آپ رونے لگے۔ مرید نے کہا کہ حضور کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے افعال و کردار رسول اللہ کے افعال و کردار سے مماثلت نہیں کر رہے ہیں، ورنہ مجھ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ دیکھ کر کے ایمان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات۔ پتہ ہی چلا کہ اگر ہمیں
اپنے افعال کو اچھا بنائیے، لوگ دیکھیں تو دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا اعمال و کردار اتنا اچھا ہے، ان کے نبی کا افعال و کردار اور اعمال کتنے اچھے رہے ہوں گے۔ لہٰذا ایسی زندگیوں کو گزاریے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ آپ کی اولادوں کو دیکھ کر کے نہ کہیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہماری بدماش ہے، بڑی ناکارہ ہے۔ آپ اپنی اولادوں کے اچھی تربیت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو بچپن میں 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب بچے پیدا ہو اور تھوڑا سا چل بولنے میں لائق ہو جائے تو ان کو یہی 3 چیزیں سکھائیے جو دین کی چیزیں ہیں، ان کو بتائیے۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو جب تھوڑا سا بولنے کے لائق ہوتے ہیں تو انہیں اپنا تو سکھاتے ہیں، مگر ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر اس سے ضروری یہ ہے کہ جو ہے آپ دین کی تعلیم دکھائیے۔ پہلے سب سے بتائیے حب نبیکم، یعنی اپنے نبی کو محبت اس بچے کے دل میں ڈالیے تاکہ بچہ بڑا ہو کر کے یہ پہچانے، صرف یہ نہ جانے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بلکہ یہ جانے محمد رسول اللہ کون سی شخصیت ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی تاثیر، ان کی عظمت کیا ہے، یہ جانے ان کی اہل بیت سے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ ہم لوگوں کا حال بہت خراب ہے، ہم لوگ نماز جب جو ہے ہم لوگ جو ہے بارات جاتے ہیں، دلہن کو لے کر کے آتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف دیا ہے کہ نہیں، مگر قرآن شریف لے کر کے آتے تو ہے مگر وہ تاق میں سجا کر کے رکھ دی جاتی ہے، تاق میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو جو ہے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ قرآن یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیے۔ لہٰذا یہ قرآن کریم ہے، اس کی تعظیم عظمت کیجیے، اس کو روزانہ پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اگر آنکھ کی روشنی کبھی نہیں جا سکتی، اور بہت سے فضائل قرآن کے ہیں۔ لہٰذا قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے اور اپنی زندگی کو سنواریے۔ آج ہم جو پریشان ہیں کوئی ہمارا ذمہ دار نہیں ہے، ہم اپنی پریشانی کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ کے دامن کو نہیں تھاما ہے۔ ہم مسلمان کہتے تو اپنے آپ کو ہے، مگر ہمارا اعمال و کردار مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی جو ہے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے وقت کو جو ہے جو قیمتی وقت ہے اس کو ہم لوگ جو ہے لہو لعب میں گزار دیتے ہیں۔ پوری راتیں ہم لوگ اپنی زندگیوں کو موبائلوں میں گزارا کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اچھا بنائیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار جو کچھ ہم لوگوں نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب خانہ کو اور اس مکان کو، اس کے رہنے والوں کو صحت کلی والی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔